میں شروع ہوتا ہوں کہ مولا تیرے کرم کا انوکھا ظہور ہے، مکے میں ہے چراغ، مدینے میں نور ہے۔ مولا تیرے کرم کا انوکھا ظہور ہے، مکے میں ہے چراغ، مدینے میں نور ہے، اور تو نے قدم قدم پہ سنبھالا ہے خدا۔ تو نے قدم قدم پہ سنبھالا ہے خدا، ہم تجھ کو بھول جائیں یہ میرا قصور ہے۔ ہم تجھ کو بھول جائیں یہ میرا قصور ہے۔ معزز سامعین، ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ایک بزرگ کے سامنے اپنے خلوص کو پیش کیے ہوئے بیٹھے۔ فقہا کی یہ تعلیم ہے کہ عالموں کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ سنو، اگر تم عالموں کے سامنے زبان سے بے ادبی کرو گے تو تمہارا یہ اخلاقی نظام میں برتری نہیں بلکہ بدتری پیدا ہو جائے گی۔ تمہارے اوپر شریعت کی لگام لگا دی جائے گی، اور بزرگوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کے نہیں بیٹھے، گڑبڑی ہوگی تو جان نکال دیا جائے گا۔ وہاں ایمان نکل جائے گا، یہاں جان نکل جائے گا۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تو ہوشیار ہو کر بیٹھیے۔ ولائے شیخ عین حق ہے۔ ولائے شیخ یعنی مرشد سے ملاقات عین حق ہے، یہی مریدوں کا پہلا سبق ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کشا کھچا کھچا حضرت مفتی محمد سرفراز صاحب قبلہ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا۔ ایسے تو میں بارہا حاضر ہوتا رہتا ہوں اس دربار میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مگر اس موقع پر پہلی بار میری حاضری ہو رہی ہے۔ حضرت نے کہا میری دادی جان کے لیے اور ہر مسلمان کے فائدے کے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ بہانہ دادی جان ہے، فائدہ کے لیے آیا ہوا ہر مسلمان۔ چونکہ یہ دین کا دستور رہا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، اور حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بھی اگر چاہتی ہے تو وہ کیا بہانہ چاہتی ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین۔ ہر پڑھنے والا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مولا وہ ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ساری کائنات پر اپنی رحمت کی برسات برسانے والا ہے، مگر ہمہ وقت برسات نہیں برستے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جب کوئی نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، رب کی رحمت جھوم کر ان بیٹھے ہوئے سننے والے تمام مسلمانوں کے لیے جھما جھم برسنے لگے۔ آپ رحمت کے سائے میں ہو، آپ گھبرانا نہیں۔ میں کیوں آتا ہوں یہاں؟ لوگوں، میں نے قرآن مقدسہ کے سورہ حشر کی آیتوں میں سے ایک آیت کا حصہ پڑھا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مولا ایمان جب ہے تو تیرے ڈر سے ہی نہ ایمان لایا۔ جب ایمان ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ ایمان نہیں ہوتا تب نہ۔ نہیں، رب نے کہا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ پتا چلا ایمان والے بہت سے ہیں مگر اللہ کا صحیح معنوں میں ڈر نہیں۔ یہ ڈر صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں آتا، یہ ڈر صرف نماز پڑھ لینے سے نہیں آتا، یہ ڈر
صرف روزہ رکھنے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ ڈر صرف حج کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اما جیسا استاذ ملے گا ویسے ہی تعلیم ملے گی۔ اگر تمہارا استاذ باوقار ہے، اگر تمہارا استاذ اللہ سے خوف کھانے والا ہے، تو جو اس کا شاگرد ہوگا، استاذ اپنا سبق شاگرد میں ڈالے گا، بیٹا پڑھو کم، رب سے ڈرو زیادہ۔ جو ڈرتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیا، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔ تو رب کا ڈر پیدا کرو۔ یہ ڈر مدرسہ کی تعلیم میں نہیں ملتا، یہ ڈر ملتا ہے تو بزرگوں کی بارگاہ سے ملا کرتا۔ اگر مدرسہ کی تعلیم سے یہ قربت مل جاتی تو مولانا روم تو بہت بڑے مولانا۔ آپ واقعات جانتے ہیں، مجھے اس طرف لے جانے کی ضرورت نہیں، مگر مولانا روم کو بھی ایک وقت میں کہنا پڑا کہ مولوی ہرگز نہ شد حضرت مولائے روم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا تو آج کچھ بھی نہیں ہے، ہم لفافہ لمبا، ڈائری لمبی۔ ہمیں اگر ہم مفتی بنے تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، دین کی بچاؤ کے لیے یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ ہر مسلمان کا مفتی بننا ضروری نہیں، ہر مسلمان کا مفتی بننا ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان کا عالم بننا ضروری نہیں۔ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان پر جس سے وہ دین کی بات جان لے، یعنی نماز روزہ فرائض کے بارے میں معلوم ہو جائے، اتنا علم ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ مگر مستحبات ہیں، حکم ہے فرض روزہ ہو تو اسے بتایا کرو، اور نفل روزہ رکھو تو اسے چھپایا کرو۔ نفل روزہ ہو تو اسے چھپایا کرو۔ کہے بھائی ہم عبادت کرے، کہا نہیں، اگر نفل کو بتاؤ گے تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دین کی خدمت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، آج دین کی ہم خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں، خوف آج ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ آج علاقہ میں نے کہا نا، میں یہاں آیا کرتا ہوں، کیوں آیا کرتا ہوں؟ اس لیے آیا کرتا ہوں کہ دوستو اے سی میں بیٹھ کر دین کی خدمت کرنا آسان ہے، اے سی میں بیٹھ کر ہوائی جہاز پہ اڑ کر دین کی خدمت کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ گاڑی ہے، اچھا کھانا ہے، گھی مٹھا مل رہا ہے، مولوی کا چہرہ چکنا ایک دم چکنا چکنا ہے، ہاتھ پاؤں گورے گورے ہیں، معزز یہ کام آسان ہے۔ دین صرف شہروں میں نہیں پھیلتا، دین کو دیہات میں بھی ضرورت ہے۔ سنیت کی بچاؤ کے لیے گاؤں دیہات بھی جانا پڑے گا تو ٹھیلا گاڑی کی بھی ضرورت پڑے گی، کبھی کوسوں کوس پیدل بھی چلنا پڑے گا۔ اما دین صرف اچھے گھر میں مطلب وہ ہو جائے گا معاملہ کہ میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی اچھا اچھا ملا تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ آہا مفتی سراف فراز صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، کہا ہے بھائی تو انہوں نے پان کھلایا، اچھا دسترخوان سجایا، میری اچھی خدمت کی، نہیں۔ دوسرے دن ایک بھائی غریب گیا اور اس نے جا کے کہا مولانا صاحب میرے یہاں دعوت ہے مگر روٹی نہیں ملے گی، آپ کو اپنے گھر سے کھانا کھا کر آنا پڑے گا۔ آپ جب واپس ہوئے کہا یار بہت معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ دوستو اس طرح سے ہم دین پھیلائیں گے، اس طرح سے ہم دین پھیلائیں گے۔ سرکار نے اپنے 1,24,000 تقریباً صحابہ کے ساتھ جہاں آرام کی زندگی گزار کر دین پھیلایا ہے، وہی اے مسلمانوں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دین کی فتح و نصرت کا جھنڈا لگایا ہے۔ سرکار کے صحابی نے پیڑ پودے کے پتوں کو کھا کر دین کی حفاظت کی ہے، تو آج ان کا جو سچا نائب ہے، سچا غلام ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اس پہرے گراف میں رکھا کہ اے لوگوں تمہیں خوشحالی کی زندگی مبارک، تم ہوائی جہاز سے اڑ کے دین پھیلاؤ، میں گاؤں گاؤں قریہ قریہ دیہات دیہات جو مسلمان تک لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں جا کر میں پہنچوں گا ان کو دیندار بناؤں گا۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ سب کے بس کی بات نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
تو جو خوف خدا میں مست ہوتا ہے، کہاں گھر کلکتہ، اور اسی کو بنا دیا کلکتہ۔ ایک بزرگ نے کہا کہ جہاں اللہ والوں کا بسیرا ہونے لگتا، جہاں اللہ والوں کا بسیرا ہونے لگتا ہے، وہ جنگل ہو کے دریا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ وہ جنگل ہو کے دریا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ کل تک نہیں جانتے تھے لوگ، مگر آج ڈیمانڈ اتنا کہ امام گنج بھی فیل ہو گیا۔ یہ اب کرامت یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولیے فضیلت یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ عبادت یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ معزز حق یہی ہے کہ جہاں بھی اللہ والے بیٹھ جایا کرتے ہیں، سمندر میں بیٹھ گئے تو سمندر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ بیٹھے کہ نہیں؟ حاجی علی کو دیکھیے، بیٹھ گئے سمندر میں، اچھے اچھے غرق ہو گئے، پاورفل جہاز ختم ہو جاتا ہے، وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی آتا ہے، دروازے کو بوسہ دے کے وہ بھی فخر محسوس کرتا ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ اللہ والوں کی بات بہت اونچی ہے۔ تو بے شک ابھی مفتی صاحب اللہ نے کہا اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 لوگ ایسے ہیں جو عمل باقی رہتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ ایک وہ جو رفاہ عام کا قیام کیا ہو، مسلمانوں کے لیے اچھا کام کر گیا، اچھا کام کر گیا ہو۔ اچھا کام کیا ہے؟ بہت سارے لوگ شمار کرتے ہیں کیا؟ مسجد بنوا دیا ہو، مدرسہ بنوا دیا گیا ہو، روڈ کنواں، یہی رفاہ عام نہیں ہے۔ یہ بھی رفاہ عام ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے جوڑ دیا گیا، بھائی کو بھائی سے بھائیاری میں ملا دیا گیا ہو۔ اے دوستو، اگر 2 بھائی لڑتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب نہیں ملا سکتا، سب کے مقدر میں یہ خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی رفاہ عام ہے۔ مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں، تو 2 مسلمان لڑ رہے تھے، نقصان ہو رہا تھا، جڑ گئے تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقیناً ایسا علم چھوڑ گئے تو آج کتنے گم گشتہ تھے، ہزاروں۔ میں نے اس علاقے میں 11واں سال میں گزار رہا ہوں، دیکھا آج تک میں اس گاؤں میں نہیں پہنچ پایا ہوں، مگر دیکھا وہاں بھی جب کبھی پہنچنا ہوا تو وہاں بھی ان کے مرید موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر گاڑی نہ جائے، بیل گاڑی نہ جائے، وہاں پر بھی اللہ والوں کا یہ دینی کنیکشن پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو بہتری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول کیا جب ہی یہ عام ہوا۔ معزز سامعین، تو بے شک اور ایک چیز کیا ہے کہ جب اس کی اولاد اپنے مرحومین کو یاد کرتی ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک مومن کو اٹھایا جائے گا، اس کے سامنے ثواب کا پہاڑ لایا جائے گا۔ مشکات المصابیح نے اس حدیث کو روایت کیا، میں اردو ترجمہ پڑھتا جا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ جب پہاڑ جیسے ثواب کو دیکھے گا، وہ عرض کرے گا بارے الہا یہ کیا ہے؟ مولا فرمائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کیا ہے؟ تیری نیکی ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں، میں نے تو اتنا ثواب کمایا نہیں، یہ ثواب آیا کہاں سے؟ رب فرمائے گا تیری اولاد نے تیرے لیے بھیجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری اولاد نے تیرے لیے بھیجایا ہے، اسی ثواب کو ہم نے بچا کر پھلایا پھلایا، آج تیرے سامنے پہاڑ جیسا لا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ آج کتنی خوش نصیبی ہے، ان کی دادی کی خوش نصیبی ہے نا، ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے۔ آج ایک بیٹا اپنی ماں کو یاد نہیں کر پاتا، اپنے باپ کو بھلا جاتا۔ آج ہمارے علاقے میں کیا کرتے ہیں؟ بہت کیا، چہارم کر لیا، 40واں کر لیا، سالانہ کر لیا، دورسا تیرسا کون کرتا، بھول گئے ہے نا، رشتہ دار کو بھول جاتے ہیں۔ اور اگر پیسہ گم ہو گیا، پاکٹ کہیں مرا گیا، کلکتہ میں 39 بس میں، تو زمانہ گزر گیا، ارے یار کیا بتائیں وہ پیسہ جو ہے نا میرا کٹ گیا، اس کو نہیں بھولا۔ آج مزاج ایسا بن گیا ہے، لوگ پیسے کو یاد رکھتے ہیں اور جن کی دعا سے پیسہ ملا اسی کو بھلا دیتے ہیں۔ آج ڈر بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ دوستو، کل تک لوگ بزرگوں سے جڑے رہتے تھے تو دیندار رہتے تھے، آج بزرگوں سے الگ ہوتے گئے تو کوئی ای دل میں چلا جا رہا ہے، کوئی او دل میں چلا جا رہا ہے۔
میں بزرگی دل نہیں سکھاتا، بزرگی دل نہیں بناتا، بزرگی تو دل بنایا کرتا ہے۔ اگر کوئی دل بناوے تو اب سمجھ لو یہ جنتا دل میں ہے، یونائٹیڈ میں ہے۔ دل یہ دنیا کے قسموں میں سے ہے، اب بزرگوں کا کنیکشن دل بنانے، جس کا دل سدھر گیا نبی نے فرمایا اس کی کائنات سدھر گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ گے، دل جب بن جائے گا تو آداب مصطفیٰ کا طریقہ تمہیں آ جائے گا، اور جو ادب والا بن گیا۔ اسی لیے بزرگوں کی خانقاہ میں لکھا رہتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پہلا سبق یہی ملتا ہے، یہاں آئے ہو تو ادب سے آؤ۔ کیوں؟ ادب جس کے پاس نہیں تو اس کا دنیا میں بھی ٹھکانہ نہیں، آخرت میں بھی نہیں، ہے نا؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا بھیا اچھے کے ساتھ رہیو تو کھائیو بیڑا پان، برے کے ساتھ رہیو تو کٹائیو دونوں کان۔ کہتے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ مثال خالی نہیں ہے، سمجھو عبرت کی وجہ ہے، عبرت کی چیز ہے۔ یہ چیز جب تک بزرگ سے قریب رہے، میں بارہا کہتا ہوں، لوگ جب تک بزرگوں سے جڑے رہے تو کوئی الگ حدیث نہیں بنا، کوئی دیوبندی نہیں بنا، کوئی وہابی نہیں بنا، مگر جیسے جیسے نت نئی چیز آتی گئی، ہر چیز میں فیشن ہوتا چلا گیا، ادب ختم ہوتا چلا گیا، تو اپنے باپے ماں کا نہ ہوا تو صاحب کرامت اولیاء کا کیا ہو سکتا؟ تو یہ ہمارے بزرگوں سے الگ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر جسم سلامت نہ رہے کوئی بات نہیں، ایمان سلامت رکھو، ایمان سلامت رکھو۔ موت آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، مگر ایک جانے والا جب جاتا ہے تو فرشتے مرحبا کہتے ہیں۔ ایک جانے والا جاتا ہے تو گاؤں ٹولہ بھی کہتا دھوت اچھا ہوا مر گیا۔ بولو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ہوا مر گیا۔ تو آپ کون سے جانے والوں میں سے جانا چاہو گے؟ یقیناً جس پہ قادری سایہ ہو، جس پہ اجمیری چھایا ہو، جو محبت کی دنیا میں اپنا گلشن سجایا ہو، یقیناً جو بزرگوں کی بارگاہ میں وزیری آستانے میں آئے ہو، یہاں سے بھی تم فیض وزیر ہے نا؟ ارے وزیر نام ہی ہے وزیر۔ سبحان اللہ۔ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا نا۔ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ وزیر بادشاہ کا ہوتا ہے۔ بادشاہ کا وزیر جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن؟ ارے کچھ تو آپ کہو، دوست ہوتا ہے۔ جب وزیر بادشاہ کا دوست ہوتا ہے تو الحمدللہ ان کا نام ہی ان کے ماں باپ نے ایسا رکھا، وزیر رکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب بادشاہ اس کے یہ دوست ہے۔ تو جب یہ دوست ہیں تو ہم دنیا داروں میں دیکھتے ہیں کہ جو جس کا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ ملنے سے کام نکل جایا کرتا ہے۔ آج ہم وزیری آستانہ پہ حضرت مولا وزیر سے دوستی کر کے آئے ہیں، ان کی مریدی میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا حشر میں اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت، ادب، سکون۔ یقیناً ہر کوئی خدمت نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ جسے دین کے لیے چنتا ہے اسے دیندار بنا دیتا ہے۔ جب زمین ہموار ہو جاتی ہے نا، فصل تیار ہو جاتا ہے تو بہت سارا لوگ دعوے دار ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو بچا لیا، یہ ہماری کاوش ہے، یہ ہماری حفاظت ہے۔ میرے دوستو، انسان کو وہ مثال خالی یاد رہتی ہے نا، پورے دیہ کا کانٹا نکالا تو ہم کوئی نہیں، اور آنکھ کا کانٹا نکالا تو سب کوئی۔ لوگ اپنے میں کہتے ہیں نا، تو کل جب ویرانہ پن تھا، جب ٹکا ٹکا کے لیے محتاجگی تھی، ایسے میں کوئی دین کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، ایسے میں کوئی حوصلہ بڑھانے کو تیار نہیں ہوا، ایک مسلمان کا دکھ بانٹنے کو تیار نہیں ہوا۔ آج جب ہریالی آ گئی، خوشحالی آ گئی، ہوائی جہاز کی ہوا میں آپ اڑنے لگ گئے، تو آج بہت سارے سائے نظر آ جائیں۔ دوستو، جس طرح اس شخص کو احسان فراموش کہا جاتا ہے جس نے اپنے اس بدن کے سارے کانٹا نکالنے والوں کے احسان کو نہ جانا، بلا تشبیہ و تمثیل، جو لوگ
ان بزرگ کی خدمت کو نہ جانے. میں یہ کہوں گا کہ ان کا بھی نظریہ کہیں اسی جیسا سامنا سامنے والا تو نہیں. میں اس نظریے پہ پہنچ سکتا ہوں اس بارے میں. کیوں دوستو؟ ہم انسان ہیں. ہم کیا ہیں؟ انسان. اور انسان کی شان یہ ہے الانسان و مرکب من الخطاء والنسیان. انسان بھول چوک کا مجسمہ ہے. یہ انسان کی شان ہے. جب تک بھول چوک ہوگا، یہ انسان بھول چوک کے بعد اگر جھک جائے گا. بھول چوک کیوں رکھا گیا؟ آزمانے کے لیے. اگر بھول نہ ہو تو یہ فرشتہ بن جائے. بھول نہ ہو تو یہ کیا بن جائے؟ فرشتہ بن جائے. پھر کیا اکڑ جائے گا، اور جو اکڑا وہ اکھڑ جائے گا. یہ اکڑ جائے گا. اسی لیے بھول رکھا گیا. بھولو گے، اور اگر بھول کے بھی اکڑ جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، توبہ نہ کرے تو وہ شیطان بن جائے. کیا بات ہے. تو دونوں کے بیچ میں جو شے رہتی ہے اسی کا نام انسان. اسی کا نام کیا ہے؟ انسان. کہ اگر بھول ہونا ہے اس انسان کی شان. بھول ہونا انسان کی کیا ہے؟ شان. اور اسی بھول پر توبہ کر لینا، یہ وہ انسان ہو جاتا ہے عظیم الشان. جو انسان بھول پر توبہ کر لے وہ کیا ہو جائے گا؟ عظیم الشان. تو اگر ہم سے کوئی بھول ہو گیا تو میرے اس بھول کا نہ تم معاملہ کرو گے رفع دفع. انگلی میں اگر کوئی تکلیف ہوئی تو انگلی سے نہ آپ معاملہ کرو گے، پورے دہیے کو کاٹ کے پھینک دو. معزز، آپ کا نظریہ، طریق، سلوک، معاملات فرق ہیں. تو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی سمندانی کو تھوڑا سا اور صاف کر لو اور پھیلا لو. یہ میرا نظریہ. ہم اس نظریہ سے اپنے عقیدہ کو یہ قائم دائم رکھتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم غیر والے طریقہ پہ ہم نہ دیوبندی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ ہم نیچری ہیں، نہ ہم الگ حدیث ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں. مرتے دم تک یہی کلمہ رہے گا. محبت کا راستہ ہم جدھر سے بھی جائیں، مگر منزل ہمارے نبی کا منزل ہے. آخری منزل سرکار کی منزل ہے. ہم اپنے نبی کے راستے پر ہیں. اب ہمارا چلنا آپ کے طریق پر، آپ کی سمجھ سے الگ ہے. تو مجھے معاف کیجئے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے. مجھے میرے حال پر کیا کیجئے؟ چھوڑ دیجئے. نہ ادھر ادھر کی سنا کرو، نہ ادھر ادھر میں رہا کرو. جو میرے نبی کا ہے راستہ اسی راستے پہ چلا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کا متوالا شیدا محب بنا کر زندہ رکھے. آمین. بجاہ سید المرسلین. استغفر